السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ صدر جلسہ جناب ابوالکرم مشتاق اطہر صاحب، جنرل سیکرٹری حلقہ تلنگانہ جماعت اسلامی ہند، امیر مقامی محمد اماد الدین صاحب، تنظیمی سیکرٹری جناب محمد ذکی الدین صاحب، شہزاد ناصر صاحب، محمد بشیر احمد صاحب، معزز اراکین، خواتین و حضرات، اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ حضرات گرامی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ سے ہجرت فرمائی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت مدینہ کے بعد 9 رمضان بسر کیے۔ آپ کو 9 رمضان ملے ہیں۔ ہم ان 9 رمضان کو دیکھیں گے، 9 سالوں کو دیکھیں گے، تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر رمضان مختلف طریقے سے بسر فرمایا ہے اور مختلف طریقے سے اس کو گزارا ہے۔ اگر آج کے جامد اور یہ مریضانہ، راہبانہ اور جوگیانہ تصور عبادت کو دیکھا جائے تو میں اور آپ اگر اس دور میں ہوتے تو کہتے کہ یہ تو رمضان کا مہینہ ہے، یہ تو بمپر آفر چل رہا ہے، ثوابات کما لیں گے، ثوابوں کو لے لیں گے، تسبیح و مصلے کو سنبھال لیں گے اور رمضان کی تیاری کر لیں گے۔ لیکن عزیزان محترم، یہ رمضان انسان کی زندگی میں تحریک پیدا کرنے کے لیے آتا ہے، مردوں کو زندہ کرنے کے لیے آتا ہے، ان میں ولولہ پیدا کرنے کے لیے آتا ہے، ان کے عزائم کو بیدار کرنے کے لیے آتا ہے۔ جنگ بدر رمضان میں واقع ہوئی، پھر فتح مکہ کا واقعہ رمضان میں ہوا، جنگ احزاب کی تیاری، خندق کی تیاری رمضان میں ہوتی ہے، اگرچہ کہ وہ واقعہ عقوب گزر ہوتا ہے شوال میں۔ پھر ہم دیکھیں گے اس کے بعد جنگ احد کی تیاری بھی رمضان میں ہوتی ہے اور وہ واقعہ عقوب گزر ہوتا ہے شوال میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو تیاریاں ہیں رمضان میں، آج ہم نے رمضان سے کس طرح سے استفادہ کا ہمارا ذہن بنایا، اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے اور اس ذہن کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مومن ہمیشہ تیار رہتا ہے، وہ ہمیشہ جب قتال ہوتا ہے تو قتال میں حصہ لیتا ہے، یعنی جہاد جب چلتا ہے تو جہاد میں وہ حصہ لیتا ہے، اور جب جہاد نہیں ہوتا ہے تو وہ جہاد کی تیاری میں لگا ہوا رہتا ہے۔ آج اس حدیث کی روشنی میں ہم کو اپنی زندگیوں کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ ہم نے اس رمضان کے 16-17 دن گزار دیے، کس طرح سے ہم نے اس کو بسر کیا، کس طرح سے اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کا ہم نے کوئی موقع حاصل کیا یا اس موقع کو ہم نے گنوا دیا۔ ان چیزوں پہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر اللہ رب العزت چاہتا جنگ ہوتی نہ کچھ ہوتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غلبہ مل جاتا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی میں اور فتح مکہ کا واقعہ آپ کی بعثت کے 21 سال کے بعد کا واقعہ ہے، 8 ہجری میں یہ وقوع پذیر ہوا۔ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 21 سالوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی بہترین ٹیم کو تیار کیا۔ اور جب پہلے حبشہ کی جو ہجرت ہوئی، خلیل تعداد وہاں پہ دکھتی ہے، پھر ہم دیکھتے ہیں ہجرت مدینہ 80 افراد ہجرت مدینہ کو جاتے ہیں، اس کے بعد جس طرح سے بدر کا واقعہ دیکھتے ہیں 313، پھر اس کے بعد احد کا معاملہ آ جاتا ہے 700، اس کے بعد احزاب میں دیکھتے ہیں کہ 3000، پھر فتح مکہ میں دیکھتے ہیں 10,000 کا لشکر تیار ہے۔ یہ تیاری ہے۔ آج کوئی بھی تنظیم ہو اس میں دیکھتے ہیں وہ سکڑتی جا رہی ہے، اس کے اندر حیات نہیں ہے، اس کے اندر ہم زندگی نہیں ڈال رہے ہیں، ہم لگے ہیں اپنی زندگیوں کو بنانے۔ ہم کو اس اقامت دین کو اور اس دین کو اس دنیا میں نافذ کرنے کے لیے ہم کو وفا کیا گیا ہے۔ اس دین کے لیے ہم نے کتنی اپنی
صلاحیتوں کو استعمال کیا. آج ہم بیٹھ کے اخبار پڑھ لیتے ہیں, سوشل میڈیا پہ رائے نہیں کرتے ہیں, لیکن اپنی زندگیوں کا جائزہ نہیں لیتے, اور ہم نے کتنا کنٹریبیوشن اس کے اندر ڈالا ہے اس کا جائزہ لینے کی ہم کو ضرورت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, سارے عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا. تو اس رحمت للعالمین سے ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے محبت, مودت, شفقت اور ہمدردی و غمگساری کے جو واقعات رونما ہوتے ہیں جنگ میدان میں عام حالات سے بھی زیادہ ہم کو دیکھنے میں ملتے ہیں. قیدیوں کی حالت, بدر کے قیدیوں کو جب لا کے ڈال دیا گیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوتے نہیں ہیں. جب ان کو رسیاں ان کی تنگ کر دی گئی تھی تو ان کی کراہٹ سے, ان کی آوازوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رات کو نہیں بسر کیا. آگے لوگ رسیوں کو جب کھولے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب راحت کی سانس لی. ایسی بڑی آگ میں ڈال دیا جائے کہ یہ لوگ بالکل جل کے راکھ بن جائیں. حضرت عمر نے کہا تہ تہ کر دیا جائے, لیکن رحمت للعالمین کا فیصلہ تھا کہ فدیہ لے کر, اور فدیہ بھی کتنا, جو جتنا دے سکتا ہے اس کے حساب سے, اس کی سکت کے حساب سے, اس کی کیپیسٹی کے حساب سے لیا جائے. تو یہ چیزیں, یہ لیڈرشپ والی کیپیسٹی, یہ لیڈر ہمارے جو ہوتے ہیں اس کے پیچھے جو فالوور ہوتا ہے اس کی کیپیسٹیز, اس کی ایبلٹیز کا ان کو بالکل ادراک ہونا چاہیے, اور ان کی ایبلٹیز کے حساب سے ان کا کام لینا چاہیے. باپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے بیٹے کے اندر کیا صلاحیتیں ہیں, وہ دین کا کس طرح سے کام کر سکتا ہے, اس کی بیوی دین کی کس طرح سے دین کے قلعے کی حفاظت کر سکتی ہے, اس کی بچی حیا کا کس طرح سے پیغام نشر کر سکتی ہے. یہ والدین کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی روشن تعلیمات کے ذریعے سے ہمارے ذہنوں کو منور کیا, ظلمتوں کو دور کیا. حضرات گرامی, آپ دیکھتے ہیں یوکرین کی جنگ, اسی طرح سے غزہ کے اوپر یونیشن ہو رہی ہے. جنگ کیا ہوتی ہے؟ جنگ اسلام میں جس طرح سے کہا گیا, ایک نعرہ مارا گیا, ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار. اسلام یہ چیز کے اوپر پابندی لگا دیتا ہے. اسلام میں جنگ کا جو فطرت ہے, ان الدین عند اللہ الاسلام, یہ فطرت کے عین مطابق مذہب ہے. یہ دین فطرت کے عین مطابق ہے. کوئی فطرت کے خلاف کوئی کام کا آپ سے ڈیمانڈ نہیں کرے گا, تقاضا نہیں کرے گا. یہ تو اس طرح سے جنگ کا نظریہ اسلام میں, فطری جنگ کا نظریہ کیا ہوتا ہے؟ جنگ دو چیزوں کے لیے, دو جہتی نکات اس کے اندر ہمارے اندر آتے ہیں. قانون الہی ہو, شریعت الہی ہو, اس کے اندر دو جہاد ہم دیکھتے ہیں. پہلا جہاد ہوگا مصالحے کا حصول, یعنی ہم بہتر چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے پیش قدمی کریں گے. ہم جنگ جو لڑتے ہیں سلطنت کی وسعت کے لیے نہیں لڑتے, مالوں دولت کو حاصل کرنے کے لیے نہیں کرتے, زمینوں کو پہ قبضہ کرنے کے لیے نہیں کرتے, لوگوں کو غلام بنانے کے لیے نہیں کرتے, بلکہ عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے ہم پیش قدمی کرتے ہیں, تاکہ ایک میزان قائم کر دیا جائے, ایک میزان کو نصب کر دیا جائے جس کے ذریعے سے حق و باطل بالکل علیحدہ ہو جائے, ایک چھنی لگا دی جائے, ایک فلٹریشن ہم کر دیتے ہیں. یہ اسلام یہ پہلے کہتا ہے کہ پہلے مصالحے کا حصول کیا جائے, اور دوسرا جو ہوگا مفاسد کا دفاع کرنا ہوگا. برائی کو روکنے کے لیے بھی طاقت کا استعمال کرنا پڑتا ہے. اگر ہم برائی کو روکنے کے لیے طاقت کا استعمال نہیں کریں گے تو برائی غالب آ جائے گی. آج ہم دیکھ رہے ہیں یہی حالات ہو چکے ہیں کہ جس طرح سے جو شر پھیلاتا ہے وہ امن کا پیغمبر بنا ہوا ہے, آیا امن کا پیغمبر بنا ہوا ہے, جو سب سے بڑا ٹیررسٹ ہے, جو لوگوں کو ان کی ہلاک کرتا ہے, لوگوں کے اموال کو چھین لیتا ہے, لوگوں کو ہلاکت کے غاروں میں ڈھکل دیتا ہے. آج اس کو ہم امن کا پیغمبر کہہ رہے ہیں. یہ ڈکشنری کس طرح سے جاہلوں کی ڈکشنری پہ ہم نے اعتماد کر لیا. اللہ نے جو حاکم ہے, جو شارع ہے, اس کے قانون کی طرف ہماری توجہ نہیں گئی. حضرات گرامی, اسلام کو اکثر بدنام کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ اسلام جو ہے تلوار کے زور پہ پھیلا ہے. میں بتاتا ہوں آپ کو کہ دیکھیں, جسم میں اگر ایک پھونسی ہو جاتی ہے, ایک پھوڑا ہو جاتا ہے, تو جسم کی ایک پھونسی اور پھوڑے سے ہم بخار کا شکار ہو جاتے ہیں, پوری باڈی ہماری متاثر ہو جاتی ہے. تو بعض دفعہ آدمی خود جاتا ہے اور اس پہ نشر لگانے کی کوشش کرتا ہے. بعض دفعہ کیا کرتے ہیں, خاندان والے لے آ کے اس کا علاج کراتے ہیں اور اس کو اس پریشانی سے نجات دلاتے ہیں. تو اگر انسانی معاشرہ بھی جو ہوتا ہے ایک جسم کے برابر ہے, اگر اس کے اندر کوئی خرابی پیدا ہو جاتی ہے تو یہ پورا معاشرہ بیمار ہو جاتا ہے. اس معاشرے کی صحت کے لیے نشتر لگانا ضروری ہوتا ہے, جب طاقت کا استعمال ضروری ہو جاتا ہے. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا تھا؟ کمزور مسلمان کو پسند نہیں کیا, اللہ کے رسول نے اس طرح سے بتایا. اور طاقتور
وہ جو مسلمان ہوتا ہے اس کو اللہ کے رسول نے پسند فرمایا ہے۔ آج معاملہ کیا ہو گئے، جو ہے نا الفاظ و معنی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی اذاں اور ہے، مجاہد کی اذاں اور۔ آج معاملہ کس طرح سے ہو گیا ہے، راہبانہ تصور، جامد نظریات، عبادت کا پورا تصور ہے، عبادت کو بدل کے رکھ دیا ہم نے۔ بندگی، عبادت کا مطلب ہوا بندگی، فرما برداری، یہ چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت تھی۔ حضرات گرامی، جب فتنہ و فساد ہوتا ہے، فتنہ و فساد کیا ہوگا؟ اسی طرح سے قرآن میں بھی فرمایا گیا ہے وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، فتنہ جو ہوتا ہے قتل سے بڑا ہوتا ہے۔ تو فتنوں کو کے سدباب کے لیے، اس کی روک تھام کے لیے جنگ کرنا پڑتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غزوات کے ذریعے سے یہی تعلیمات پیش کی، اور یہی فتنے جب بہت زیادہ بڑھ گئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام غیر فطری چیزوں کو اور جو غیر فطری عناصر تھے اس کا خلا خامہ کیا۔ حضرات محترم، میں اپنی گفتگو کی طرف آتا ہوں۔ ہم کو دیکھنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبل نہیں بجایا جنگ کا، اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امن پسند جو طریقے ہوتے ہیں اس کو پورے اختیار کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ہم اس کو دیکھیں گے کہ صلح جو ہے نا، بیعت شجرہ جو ہے، یہ نقطۂ آغاز ہے فتح مکہ کا، اور وہ ایسی بیعت تھی جو مشرکان مکہ کے اوپر ایک بجلی بن کے گر گئی۔ وہاں پہ جب وہ ایک درخت کے نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے تھے، ان تک جو پیغام پہنچ گیا تو وہ خوف سے کانپنا شروع ہو گئے، اور انہوں نے مسلمانوں کی طاقت کو تسلیم کر لیا، اور وہ لوگ ایگریمنٹ کے لیے، ایک صلح کے لیے وہ لوگ آ گئے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایگریمنٹ کے لیے۔ یہ ایگریمنٹ کے لیے آنا اس بات کی نشانی تھی کہ مسلمان طاقتور ہیں، اور اب ان سے جو کشمکش کے حالات پیدا کریں گے تو یہ باقی نہیں رہ سکتے۔ انہوں نے اس چیز کو سوچ لیا تھا۔ حضرات گرامی، اب دیکھیے غیرت ایمانی ہماری کہاں گئی۔ ایک حضرت عثمان کے قتل کی وفا اڑتی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام اصحاب کو لے کے بیعت لیتے ہیں۔ آج غازہ کے 50,000 لوگ، اس کے اندر 20,000 سے زیادہ معصوم بچے شہید ہو چکے ہیں۔ ہماری عورتوں کو گردنوں پہ پیر رکھ کے وہ لوگ جو ہے نا فخر سے تصویر کھنچا کے ڈالتے ہیں۔ ہماری غیرت ایمانی کہاں گئی؟ آج ہمارے ملک کے اندر ہمارے بھائیوں کے گھروں کو بلڈوز کیا جاتا ہے، ہماری لڑکیوں کے حجاب کو کھینچا جاتا ہے۔ کیا اتنے بے حیثیت ہو چکے ہیں ہم؟ کیا ہماری غیرت ایمانی مر چکی ہے؟ کیا اللہ کا نصرت کا وعدہ ہم نے بھول گئے؟ اللہ نے کہا تھا کہ اگر تم میرے دین پہ قائم رہو گے مضبوطی سے، اور اگر مجھ کو پہچان کے تم دعا کرو گے، سورہ آل عمران کا مفہوم میں بیان کر رہا ہوں کہ اگر تم مجھ کو پہچان کر مجھ سے ڈر کر دعا کرو گے تو یہ پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہل جائیں گے۔ لیکن یہ کیفیت ہم اندر، ہم انتشار کا شکار، ایک سے ایک ہو جائے تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے۔ آج بکھر چکے ہیں، مختلف شعبوں میں بٹ چکے ہیں، مختلف مسالک میں بٹ چکے ہیں۔ حضرات گرامی، وہ دیکھیے، وہ واقعے کو یاد کیجئے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مصالحانہ کوشش، مسالت پسندی دیکھیے، جندب بن سہیل، نبی ابھی جو ہے نا ایگریمنٹ کی سیاہی، معاہدے کی سیاہی نہیں سوکھی، اور جندب بن سہیل آ جگہ بیڑیوں میں جکڑے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، اور کہتے ہیں کہ اب یہاں پہ سہیل بن عمرو کہتا ہے، اور سہیل بن عمرو کے واپس کرو میرے بیٹے کو، آپ نہیں رکھ سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ابھی تو معاہدہ ہوا، ابھی تو نافذ بھی نہیں ہوا۔ وہ کہتا ہے کہ اگر ان کو واپس نہیں کریں گے تو معاہدہ ختم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جندب بن سہیل کو معاہدے کی توقیر کے لیے، ایگریمنٹ کی توقیر کے لیے واپس کر دیا۔ یہ چیزوں کو یاد رکھنا ہے۔ آج ہمارے اندر ایگریمنٹس کہاں ہیں؟ ہماری زندگی کے معاہدات کیسے ہیں؟ دیکھیے، آج ہمارے اندر جتنی قباحتیں تھیں وہ قباحتیں ہمارے اندر آ چکی ہے۔ یہود نے جس طرح سے جو ہے نا یوم سبت کا کام کیا تھا، آج ہم اس طرح سے کوشش کر رہے ہیں کہ مال ہمارے پاس آ جائے، کس طرح سے آئے اس کا ایسا نہیں، اور معاہدے جو کرتے ہیں ہمارے پاس معاہدوں کی کوئی اہمیت نہیں۔ رسول اکرم نے معاہدوں کو ایفائے عہد کی تعلیم دی کافروں کے ساتھ، اور اللہ کے رسول، اب معاملہ کیا ہو گیا، ہم دعوت کس کو سمجھ لیے؟ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں سے 100-150 مسلمان بیٹھے ہوئے، یہ دعوت ہے، یہ اصلاح المسلمین کا کام ہے، یہ دعوت کا کام نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے کیا تھا؟ کیا بلال کی جب جا کے آٹا پیسا تھا چکی کا، جب بلال مسلمان تھے؟ اراشی کے اونٹوں کو جب ابو جہل سے اس کی رقم واپس دلائی، کیا اراشی مسلمان تھا؟ آج ہم ابنائے وطن کے مسائل میں اپنے آپ کو شامل نہیں کرتے، ان کے مسائل کے اوپر نہیں ٹھہرتے۔ دلتوں کے جو حق تلفی ہوتی ہے اس حق تلفی کے خلاف ہم نے آواز نہیں اٹھائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے میں انقلاب برپا کیا تھا۔ ہم کیا ہو گیا؟ بالکل اپنے آپ کو کٹ کے
اپنے آپ کو روک کے اپنے آپ کو الگ، ہم کیا ہیں، ملا کی دوڑ مسجد تک، یہ کانسیپٹ کس نے دیا تھا؟ یہ جو ہے نا گھروں سے باہر نکل کر ادا کر رسم شبیری باہر نکل کر میدان جنگوں میں آنا پڑتا ہے، مظاہروں کے میدانوں میں ٹھہرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح سے ہم دیکھیں گے فتح و غلبہ کے لیے خون ریزی، اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مسائل پسندی، اس کے بعد دیکھیں گے 10,000 کا لشکر جرار اب آ جاتا ہے، وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے معاہدات کی پابندی کی، لیکن مشرکان مکہ ہر دفعہ انہوں نے اپنے معاہدوں کو بالکل پامال کیا، لحاظ نہیں رکھا، اس کی عزت نہیں رکھی۔ یہاں پہ بھی اسی طرح سے صلح حدیبیہ کا معاہدہ کس نے توڑا؟ کفاران قریش نہیں توڑا۔ آج بھی دیکھیں گے جن سے ہم بہتری کی، امن کی توقع کر رہے ہیں، معاہدہ کس نے توڑا؟ غزہ کا معاہدے کے بعد کل کس نے بمبارڈنگ کی؟ کل 308 لوگوں کو کس نے لقمہ اجل بنایا؟ قرآن فرماتا ہے کہ کبھی کافر تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، ان کے اوپر بھروسہ مت کریں۔ آج ہم مومن بھائی کے ساتھ بدگمانی کا شکار ہوتے ہیں اور کافروں کے ساتھ ہم بالکل شیر و شکر کی طرح رہتے ہیں، اپنے حقیر مفادات کے لیے ملت کو بیچ دیتے ہیں۔ یہ چیزوں کے اوپر ہم کو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ حضرات گرامی، فتح مکہ کا دیکھیے معاملہ کس طرح سے تھا۔ اب فتح مکہ کوشش، اب دیکھیے میرے ساتھ کوئی تکلیف کوئی کرتا ہے، کچھ مجھ کو ایذا پہنچاتا ہے تو میں اس کو دیکھ کے اگر میرے سامنے آتا ہے تو چہرہ بدل لیتا ہوں، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کو کہا کہ یہ سحر زدہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ مجنون ہے، اور آپ کی نرینہ اولاد کی انتقال پہ کہا کہ یہ تو ابتر ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس طرح سے کہا، اور اس کے بعد آپ کے راستے میں کانٹے پہ بچھا دیے، گلیوں میں گزرتے تو سر پر کوڑا ڈالا جاتا، اس کے علاوہ جب سجدے میں تھے تو اونٹ کی اوج آپ کے سر پہ ڈال دی گئی، اور اس کے علاوہ 3 سال کا ابھی آپ نے فرمایا شیب ابی طالب کی جیسی کٹھن مشقت سے پورے خاندان کو گزرنا پڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ بچے جو ہے نا بھوک سے بلکتے تھے، پانی کو تڑپتے تھے، اس طرح سے 3 سال تک کے آپ کو کاٹ دیا گیا، اور اس کے بعد آپ کی جو بیٹیاں تھیں ان کو طلاق دے دی گئی۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب، اور اس کے علاوہ بھی دیکھیے حضرت سمیہ کو نیزہ مار کے، حضرت خباب کو جلتی ہوئی کوئلوں پہ کھینچا گیا، حضرت بلال کو کھینچا گیا، حضرت عمار کو، جو حضرت یاسر کو قتل کیا گیا، شہید کیا گیا۔ یہ سب چیزوں کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آج جو ہے نا، آج کسی کے ساتھ وہاں پہ سعد بن عبادہ جو علم بردار ہیں، لیکن ابو سفیان کے سامنے سے گزرتے ہیں تو ابو سفیان کو دیکھ کے فخری انداز میں کہتے ہیں الیوم یوم الملحمہ۔ ابو سفیان جو سردار مکہ، قریش کا سردار، لرز کے رہ جاتا ہے اس آواز پہ، الیوم یوم الملحمہ، آج تو خون کی ندیاں بہے گی، آج ہر حساب برابر کیا جائے گا، آج کسی کو بخشا نہیں جائے گا۔ ابو سفیان گھبراتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، آگے کہتا ہے ابھی مشرف کا اسلام نہیں ہوا، اعلان کا ابھی ایمان کا اعلان نہیں ہوا۔ آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہتے ہیں سعد بن عبادہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول کیا کہا؟ تو کہتا ہے کہ یہ الیوم یوم الملحمہ کہا، آج تو خون کی ندیاں بہہ جائے گی، آج قتل و غارت کی کا دن ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن عبادہ سے علم لے لیتے ہیں اور قیس بن سعد ان کے بیٹے کو دے دیتے ہیں، دے دے کے کہتے ہیں آج تو جو ہے نا، آج جو ہے آج الیوم یوم الملحمہ نہیں ہے، بلکہ آپ فرماتے ہیں الیوم یوم المرحمہ، آج جو ہے رحمت کا دن ہے، آج رحم کرنے کا دن ہے، معافی کا دن ہے، عفو درگزر کرنے کا دن ہے، آج کا دن یہ ہے۔ تو آج ہم کو یہ دیکھنا ہے، آج ہم نے اپنے رویوں میں معافی کو اور رحم کو، غم گساری کو، صلہ رحمی کو کس درجہ سے ہم نے جگہ دی ہے۔ ہمارے دل تنگ ہو چکے ہیں، آج ہم اپنے بھائی سے ناراض ہیں، اپنے رشتہ داروں سے ناراض ہیں، مختلف وجوہات کی وجہ سے اپنے قائدین سے ناراض ہیں۔ یہ دل کو کشادہ کرنا پڑے گا۔ نبی اکرم نے فتح مکہ کے ذریعے سے کہا کہ رحم کے دروازے کھول دو، اگر اللہ کی بخشش چاہتے ہو، اللہ کی معافی چاہتے ہو تو تم کو معاف کرنے کی عادت ڈالنے یہ ضروری ہوگی۔ اور دین جو ہوتا ہے، اسلام جو ہوتا ہے، یہ زمین کو فتح نہیں کرتا، جو ریاستوں کو فتح نہیں کرتا، بلکہ دلوں کو فتح کرتا ہے۔ وہ ادائے دل بری ہو یا نوائے عاشقانہ، جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ۔ جب یہ نبی کے جانثار، نبی نے اپنے اسوا سے، اپنی سیرت سے، اپنے طریقہ کار سے، اپنی اسٹریٹجی سے لوگوں کے دلوں کو فتح کیا تھا۔ آج ہم کو اپنے رویوں کے ذریعے سے اپنے برادران وطن کے دلوں کو جیتنا ہے، اپنے جو ہے اپنے ملت کے لوگوں کے دلوں کو جیتنا ہے، اور ہمارے دلوں کے اندر کشادگی کو پیدا کرنا بہت ضروری ہے۔ حضرات گرامی، کیونکہ وقت بڑھتا جا رہا ہے، میں اپنی تقریر کو
بالकुल समेटता हूँ बहुत, क्योंकि बात चलते रहेगी। और यहाँ पे देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और एक छोटा सा वाक़या मैं आपको बताऊँगा। अब देखिए हज़रत इकरमा फतेह मक्का के वक्त तलवार लेके निकले और अपनी टोली के साथ जब देखे कि मुसलमान खालिद बिन वलीद गालिब आ चुके हैं उनके ऊपर, तो वो निकल कर भाग गए, मक्का से निकल कर भाग गए। और उनकी बीवी आके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अमान मांगती है। अल्लाह के रसूल तो अमान देने वाले ही हैं, सारे आलम के लिए रहमतुल लिल आलमीन है, आपने अमान दे दी। तो जब आ रहे हैं हज़रत इकरमा नबी के हुजूर, नबी की बारगाह में पेश होने आ रहे हैं, अब आपके पास आ रहे हैं, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा से फरमाते हैं, देखो वो महाजिर, यानी अब कहाँ से शिर्क किसे, अब यहाँ पे इस्लाम की तरफ वो महाजिर यहाँ पे आ रहा है। और सहाबा से कहते हैं कि बड़े एहतियात से इकरमा जो है अब मुसलमान होके आ रहा है, तो ये कोशिश करो कि उसके सामने उसके बाद भी बुराई ना करो, ताकि उसके दिल में उसको तकलीफ ना पहुंचे। इससे जिन बातों से मुर्दों को कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि जिंदों को तकलीफ पहुंचती है। आज हमारी गुफ्तगू, हमारे रवैये, हमारे अपनों को ऐसे जबान के ऐसे तीर चलाते हैं कि दिल छन्नी हो जाता है। हजरात गिरामी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आते हैं, फिर अंदर से पूरे बुतों को साफ करते हैं और हजरत इस्माइल की जो चिड़ी वाली फाल वाली तस्वीर थी उसको खिकर देते हैं। खिकर करने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ते हैं। नमाज पढ़ने के बाद बाहर आते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक चीज़, एक सूरह हुजरात की आयत नंबर 13 की आपने तिलावत की, या अय्युहन्नासु इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिय्युम व उन्सा व जअलनाकुम शुअबन व क़बाइल लिताअरुफू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। तुम में साहिब इज्जत, तुम्हारे में इज्जत वाला साहिब तकरीम अल्लाह के करीब कौन है? जो साहिब तकवा है, जो अल्लाह से डरता है। हमारी जिंदगी आज बेखौफी की निशानी है, हमारा उठना बैठना मुकम्मल बेखौफी की निशानी हो चुका है। तो अल्लाह की खशियत को इख्तियार करें, अल्लाह के खौफ को अपने अंदर पैदा करें। हज़रात इकराम, तकवा क्या है? कुरान के जरिए से सूरह बकरा आयत नंबर 177 का मफहूम मैं आपको बताता हूँ। मुसीबतों में सब्र इख्तियार करना और सच बोलना तकवा है। हलाल रोजी कमाना, अल्लाह पर ईमान लाना और उससे डरना तकवा है। अपने अहलो अयाल को नमाज का हुक्म देना और उस पर कायम रहना तकवा है। शायर अल्लाह का एहतराम करना तकवा है। ये तकवे को लाने की ज़रूरत है। और फतेह मक्का के आप देखेंगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये खुतबे के बाद जब बाहर आते हैं, आके पूछते हैं कि बोलो अब तुम्हारे साथ क्या मामला किया जाएगा, तुम क्या तस्वुर करते हो? लर्जा तारी है, लोग ठहरे हुए हैं। अब क्योंकि जब कोई भी मफ्तू होता है, आप देखते हैं कि आज बहुत बड़ी बातें करते हैं कि ये फुला हो गया। 27 गज़वात अभी आपने फरमाया था, 27 गज़वात हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में, और उसमें हम देखते हैं कि 759 जो है कुफार को मारा गया, तहत किया गया, और उसके अंदर 215 मुसलमानों ने शहादत, जामे शहादत को नोश पाया, और 6564 लोग जंगी कैदी बने, जिसमें 215 लोगों को बाकी के छोड़ दिया। 215 लोग जो थे, अगलब गुमान ये है कि ये इस्लाम कबूल कर लिए, और 2 जनों को तहत किया गया। बाकी के 6300 जो चिल्लर थे उन लोगों को माफ़ी दे दी गई। ये चीज़ थी। अब मैं दूसरा बताता हूँ। अब यहाँ पे आ जाइए, UNO फाख्ता वहाँ पे उतरी हुई है, कबूतर उतरा हुआ है अमन का। एक जंग जो पहली जंग आलमी जंग किस वास्ते हुई थी, मैं आपकी तवज्जो, एक जो है ना ड्यूक ऑफ आर्क जो था फर्डिनेंड, वो अपनी बीवी के साथ बोस्निया हर्ज़ेगोविना की एक फौजी दस्ते के इंस्पेक्शन के लिए गया, तो उसको एक सर्ब नेशनल ने उसको गोलियां की बचा कर उसका कत्ल कर दिया। उसकी वजह से एक जंग हुई है, वो जंग जो है जिसको हम कहते हैं वर्ल्ड वॉर 1, जंग अजीम अव्वल। उसके अंदर कितने लोग, 1.5 करोड़ लोग मारे गए हैं, 1.5 करोड़। तो आप बताइए, ये अमन का मीज़ान और जो तराजू है अमन का, कौन सा पल्ला भारी है? पूरी जो है 23 साल जिंदगी में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिर्फ कितने 215 अमवाल इसके मुसलमानों के, और इस तरह से देखेंगे 715 काफिरों के। अब ये देखिए, तोल के देखिए आप। और यहाँ पे फिर जो जख्मी बेशुमार, उसके बाद दूसरी आलमी जंग, हिटलर वगैरह को देखिए, होलोकॉस्ट का मामला, वहाँ पे हम देखते हैं कि 6 करोड़ के करीब ये अमवात हुए। इस तरह से पूरी दुनिया को एक जो है कब्रिस्तान बनाकर रख दिया गया। और यहाँ पे जो कहते हैं कि सनातनी या मुख्तलिफ जो धर्म हैं, वो जो है ना बिल्कुल शांति प्रिय हैं, शांति को पसंद करने वाले हैं। क्या आपने अशोक को फरामोश कर दिया? कलिंगा वार, 1.5 लाख से ज्यादा की अमवात कलिंगा, आज जिसको कलिंग का टीका कहते हैं, उसने अपने भाइयों को कत्ल करके अपने पेशानी पे एक टीका लगा के निकल कर आया। अशोक आजम, उसको आप अशोक द ग्रेट कहते हैं, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत के आगे अपने सर को झुकाने को आपको शर्म आती है। ये चीजों के ऊपर हमको ये पैगाम को लोगों के सामने पहुंचाना है। और इसके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य
جو चाणक्य नीति के जरिए से चलता था, कितने कत्ल हुए हैं, कितने जो है ना बुद्धिस्टों के जो टेम्पल्स होते हैं जिनको मस्मार किया गया है। वहीं पे बता दीजिए कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जो है ना बिल्कुल ब्लडलेस था इनकलाब, बिल्कुल अमन का था, और इसने एक अमन की नई डेफिनेशन दुनिया को दी। ये इसको देखना है। उसके बाद दाई का किरदार कैसा होना है। पहला जो है अफूल दरगुजर का मामला हमारे अंदर आ जाए। उसके बाद नबी करीम साहब ने पूछा कि क्या करूंगा, तो कहते हैं अकुन करीमुन वब्नुन अखिन करीम, तुम मेरे करीम भाई के बेटे हो, करीम भाई के बेटे करीम बेटे हो, तुमसे जो है करीम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी आए थे, नबी करीम साहब ने पूछे अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौम आखिरत हिसाब कौन लेगा, तो आप फरमाते हैं कि अल्लाह लेगा। तो आप उठ के चले गए आराम से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इधर क्या मामला है, तो सहाबी का कौल देखिए क्या है। सहाबी कहते हैं कि रसूलुल्लाह पूछे, बगैर पूछे चले गए, इतना पूछे निकल गया, मामला क्या है। तो सहाबी कहते हैं अल्लाह के रसूल, जब करीम जो होता है ना, जब गलबा पा लेता है तो माफ कर देता है सबको। मेरे रसूल ने भी गलबे के बाद तमाम लोगों को माफ कर दिया। ये करीम हो, ये इस तरह से। इसीलिए कहा गया इन्ना अला ला खुल्क़िल अजीम, बड़े अजीम खुल्क़ के ऊपर, बड़े अजीम अखलाक के ऊपर रसूल अकरम को फायज किया गया था। अब दाई के किरदार, वला तस्तविल हसनत वला सय्या। आज हमारा मामला जो है ना, बुराई का जवाब बुराई से नहीं देंगे, बुराई को भलाई से दूर करेंगे। अगर कोई करता है शादी में रसूल उठता है तो हम भी उस तरह से वो अपने मेयार को नहीं गिरा देंगे। हम एक शान, एक ऐसे मनसब पे, एक ऐसी शान पे फायज हैं कि हम अहले ईमान हैं। हम जो है ना अल्लाह की आखिरी किताब के जो है ना हामिल हैं, अल्लाह की आखिरी वही के हामिल हैं, और इस दुनिया को अमन के रास्ते पे डालना और इस दुनिया में अदल कायम करने वाले आदिल हम लोग हैं। तो हमको जो है ना बुराई का जो दूर करना है वो भलाई से करेंगे, और यही सबसे बेहतर रास्ता है। अल्लाह के रसूल ने हमको ये तालीम दी, उदू इला सबीली रब्बिका बिल हिकमा वल मौइज़ा, हिकमत के साथ, नसीहत के साथ, बेहतर तरीका मौइज़ल हसना, इसी तरह से बिल्कुल हसन तरीके के तरीके से उनको बुलाएंगे। और आखिरी बात की तरफ मैं आते हुए अपनी बात को इख्तितामी मराहिल तक लेके जाता हूँ। तो ये चीज़ों को देखना है कि आज मायूसी का जो मामला है, थे तो वो तुम्हारे ही आबा, पर तुम क्या हो, हाथ पे हाथ धरे मुंतज़िर फर्दा हो। इनकी साजिशों से अपने आप को, मैं खाली अपने एक वतन की बात नहीं कर रहा हूँ जहाँ पे इंसानियत सिसक रही है, बिलक रही है, बल्कि ये पूरी आलमी कैफियत है। ये अब ये पूरा कैपिटल हब बन चुका है, सरमायादाराना निज़ाम पूरी दुनिया को अपने अंदर और पूरे इंसानों को गुलाम बनाने के उसमें लगा हुआ है। तो इस गर्दन को, गुलामी की गर्दन से छुड़ाने के लिए हम अल्लाह के मुंतखब बंदे हैं। अल्लाह ने हमको इसी काम के लिए बपा किया है कि अल्लाह के बंदों को अल्लाह से रुजू कर दें। तो इसी तरह से फतह मक्का का पैगाम पहला जो है, इंसान को अपनी ज़िंदगी में बेशुमार मुश्किलात आएगी, लेकिन इन मुश्किलात से दिल को खट्टा नहीं करना है और मायूस नहीं होना है, साबित करने से उस पर डटे रहना है, तभी अल्लाह की हमारे पास नुसरत आएगी। उसके बाद आप जितना आप हक पे कायम रहें, इस्तिकामत से रहें, कितनी भी ज़माना मुखालिफत कर रहे हैं, आपका बाल बाका नहीं कर सकता। और उसके बाद तीसरा सबसे आला सबक जो हमको मिलता है फतेह मक्का से, बर्दाश्त हमारी आला किस्म की होना है, और साथ ही साथ आला अखलाक हमारे पास हो, और दर गुजर का मादा हमारे पास बहुत ज़्यादा होना चाहिए। बड़ी सी बड़ी चीज़ को भी आसानी से हम निकाल के रख दें, माफ़ करने की आदत डालें। और इस्लाम का जो तरीक़ा है अमन का और सलामती का, इस पैगाम को दुनिया तक पहुँचाना है। और ये जो ना इस्लाहुल मुस्लिमीन को अगर कोई दावत दीन समझ रहा है तो गलत फहमी का शिकार है। अपने किरदार से, अपनी तालीम से, अपने कलम से, अपनी तकरीर से और अपने आमाल से, अपनी चलत फिरत से बताना पड़ेगा कि हम मुसलमान हैं और नबी रहमत के उम्मती हैं, और ये उम्मत जो होती है ये खैर की तरफ बुलाने वाली है, शर को दूर करने वाली है। यही फतेह मक्का का पैगाम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमको इस पैगाम को बेहतर तरीके से समझने और उसको अपने आमाल में शामिल करने की तौफीक व हिदायत अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।